السلام علیکم۔ ناول حجاب بائے آمنہ خان۔ آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے اور مجھے کامنٹس میں بھی بتائیے۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ جی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں نا، ہم کس نبی کی امت ہیں جو راتوں کو رو رو کے بس امتی امتی کرتا تھا۔ ہم یہ چیز کیوں نہیں دیکھتے اللہ جی، ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری زبان پہ کلمہ حق ہوتا ہے؟ ہم کیوں اپنی یہ خوش نصیبی کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم یہی کیوں دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس اچھا گھر ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے تو ہم کیوں نہیں ہیں، کوئی اچھا بولتا ہے تو ہم کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ جی کہ وہ بندہ اللہ سے بہت محبت کرتا ہے، کتنا بڑا عشق مصطفیٰ ہے، تو ہم کیوں نہیں ہیں؟ کوئی آپ کی اور آقا جان کی محبت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ لوگ دولت اور شہرت میں ہی کیوں مقابلہ کرتے ہیں؟ یہ محبت میں بھی تو مقابلہ کریں نا، بولے نا یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے، ہم اس سے بڑے عاشق بن کے بتائیں گے۔ یہ بدبخت ایسا کیوں نہیں کہتے؟ وہ جب بھی ایسا سوچتی اس کو ایک درد ہوتا، ایسا درد جس کا کوئی نام نہیں ہوتا، اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں ہوتے۔ اس کو نبی پاک سے دیوانوں کی سی محبت تھی، ماشاءاللہ۔ جہاں بھی ان کا نام لیا جاتا وہ اپنے اشکوں سے اس محبت کا اظہار کرتی۔ اس کا ہمیشہ دل چاہتا کہ سرکار کی وارفتگی میں اس پہ حال کا غلبہ طاری ہو جائے اور لوگ اس کو نبی کا دیوانہ کہہ کر پکارے۔ ہر دل کی دوا اور درد عشق ہے، عشق کے بغیر کوئی مشکل حل نہیں ہوتی۔ اللہ جی، آقا جان سے تو محبت آپ نے کی ہے، ہم ادنا سے لوگ ان سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان سے محبت کا پیمانہ ناپ ہی نہیں سکتے۔ وہ تو آپ کے محبوب ہیں اللہ جی، ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ اپنی گنہگار زبان سے آپ کے محبوب کا نام بھی لے سکیں۔ اللہ جی، بس مجھے ان کی محبت میں سرشار کر دیں، مجھے ان کے علاوہ کوئی نظر نہ آئے۔ تیرے محبوب سے محبت ہوگی تبھی تو خوش ہوگا، میرے مالک میرے محبوب ملا تبھی تو ملے گا۔ وہ ہر نماز کے بعد رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگتی تھی، ان کا دیدار مانگتی تھی، دنیا میں جنت کی زیارت مانگتی تھی۔ کیا جانے کوئی عظمت و رفعت رسول کی، اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح دعا مانگنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس کا دل بس آج کے فنکشن میں ہی تھا۔ وہ کوئی کمی نہیں چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کہیں بھی کمی ہو اور اس پہ کوئی بات کرے۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی جلد نہیں پہنچ سک رہا تھا۔ اس نے ایک میسج لکھا اور ان سب کو بھیج دیا۔ وہ اس کی ہیلپ کروا رہے تھے، اس کو پتا تھا کہ سب لوگ جلدی آ جاتے ہیں یونیورسٹی۔ اس نے گروپ میں ہی 9 نمبر نکالے اور ایک میسج لکھ کے سب کو فارورڈ کر دیا، جس میں ایک نمبر زرمینہ گل کا بھی تھا۔ اس کا موبائل ہاتھ میں ہی پکڑا تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے واٹس ایپ کھولا اور وہیں پہ ساکت ہو گئی، جیسے وہ وہاں سے ہل نہیں سکے گی۔ اس کی نظر اس نام پہ اٹک کر رہ گئی جس سے میسج آیا تھا۔ وہ کچھ وقت تک بس اسکرین پہ لکھے اس نام کو دیکھتی رہی، پھر اس کی نظریں اس میسج پہ پڑیں جو اس نے بھیجا تھا۔ میں لیٹ ہو جاؤں گا، آپ اسٹیج کو فائنل کر لیں، سب کرسیاں بھی جگہ جگہ پہ صحیح کر کے رکھوا لیں۔ اس نے اس کا لکھا ہوا میسج وہیں کھڑے کوئی 8 بار پڑھا۔ وہ اب بھی بغیر بلکہ جھپکائے ہاتھ میں موبائل اٹھائے وہاں کھڑی بس اس میسج کو دیکھتی رہی۔ سر کا میسج آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیٹ ہو جائیں گے آنے میں۔ ہانیہ نے موبائل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے سب کو سر کا میسج سنایا۔ اس کو بھی بالکل وہی میسج لکھا تھا جو اس کو لکھا گیا۔ اس نے اپنے آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے موبائل کو اپنے بیگ میں ڈال دیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خوش ہو کہ اس کے محبوب نے اس کو میسج کیا ہے، کہ یا پھر دکھی ہو کہ اس نے وہی میسج باقی سب کو بھی کیا ہے۔ سر کا میسج تو مجھے بھی آیا ہوا ہے، فضا نے کلاس کے باہر پڑی کرسی پہ بیٹھ کے کہا، اور اس کو میسج دکھانے لگی جس نے اپنا موبائل بیگ میں ڈال رکھا تھا۔ وہ کسی کو اس کا کیا میسج نہیں دکھانا چاہتی تھی، وہ اس کو سب سے چھپا کے اپنے دل میں رکھنا چاہتی تھی۔
وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کا کیا ہوا میسج اس کے موبائل میں پڑھے۔ بے شک اس نے اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو میسج کیا ہے، پھر بھی وہ اس کو سب سے چھپانا چاہتی تھی۔ مگر ہانیہ صاحبہ نے تو ایسا اعلان کیا ہے کہ جیسے سر نے بس اسی کو میسج کیا ہو۔ فضا نے منہ بناتے ہوئے اس کو کہا، جو اپنے بازو باندھے پاؤں کرسی پہ رکھے دیوار کے ساتھ سر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دفع کرو فضا، کہنے دو اس کو، اس نے دکھی سے دل کے ساتھ اس کو کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ کیا ہوا ہے زری، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو بازو باندھے بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، مجھے بس ٹھنڈ لگ رہی ہے فضا۔ السلام علیکم سر۔ فضا نے اپنے پاس کھڑے وجدان کو دیکھا اور ایک دم کھڑے ہو کے اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے مسکرا کے سلام کا جواب دیا اور ایک نظر اس کو دیکھا جو ہاتھ باندھے پاؤں کرسی پہ رکھے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ فضا آپ لوگ اندر ہی آ جائیں، اس نے فضا کو کہنے کے بہانے اس کو کہا، جس کو اس نے کہتے سن لیا تھا کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آفس میں گیا اور ہیٹر ہاتھ میں لیا ہوا دروازے سے باہر نکلا اور ہال میں چلا گیا۔ سر نے کہیں سن تو نہیں لیا کہ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ فضا نے اس کے ہاتھ میں ہیٹر دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا، جو حیرت سے اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے وہ ہیٹر کیوں لے کے جائیں گے؟ اس نے نظریں جھکائے ہوئے سوچنے والے انداز میں اس کو کہا، جو اب بہت کچھ سمجھ چکی تھی۔ اچھا چلو اب چلتے ہیں اندر، فنکشن شروع ہو گیا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہال میں گئی۔ وہاں پہ ساری جگہ بھری ہوئی تھی۔ وہ دونوں ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ فضا، یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے، چلو جاتے ہیں واپس۔ اس نے جیسے ہی اس کو دروازے پہ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی جگہ سے ایک دم اٹھا اور ان کو ادھر جانے کا اشارہ کیا جہاں ہیٹر رکھا تھا۔ وہ سب سے سیٹ پہ گئیں وہاں پہ بیٹھ گئیں، جہاں جو شاید اس سے ان دونوں کے لیے ہی خالی چھوڑی ہوئی تھی۔ زری، موبائل بج رہا ہے تمہارا، شاید کوئی میسج آیا ہے۔ امی نے کچن کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کو آواز دی۔ اماں میں روٹی بنا لوں تو دیکھتی ہوں، اس نے ہاتھ پہ پکڑی روٹی کو توے پہ ڈالتے ہوئے کہا اور دوبارہ سے آٹا اٹھانے لگی۔ دیکھ لو کہیں کوئی بھائی نہ ہو، شہاب کہہ رہا تھا آنے میں دیر ہو جائے گی، کہیں اسی نے نہ میسج کیا ہو۔ جی میری جانا دیکھتی ہوں نا، اس نے اونچا سا مسکراتے ہوئے کہا تاکہ باہر کھڑی اماں کو آواز آ جائے۔ زری، مسکے لگانا کوئی تم سے سیکھے۔ اماں مسکراتی ہوئی موبائل لے کے اندر آئیں اور اس کے سر پہ پیار سے مارا۔ لو جی، یہ مسکے ہیں، یہ تو میری محبت ہے آپ کے لیے، اس نے مصنوعی سی خفا ہوتے ہوئے ماں کے ہاتھ سے موبائل لیا اور دیکھنے لگی۔ ان کے ننیال میں لڑکوں کو گھر سے باہر جانے کی اجازت 20 سال پہلے بھی نہیں تھی اور ان کے ننیال میں لڑکیوں کو گھر سے باہر جانے کی اجازت 20 سال پہلے بھی نہیں تھی، اور آج بھی لڑکیاں گھروں کے اندر ہی رہتی تھیں اور تعلیم کا تو کوئی رجحان ہی نہیں تھا۔ بیٹا جتنا مرضی پڑھ جائے مگر بیٹی گھر کے اندر 4 دیواری میں رہے، اور جو لڑکیاں شادی کر کے ان کے گھر آتی ہیں ان کا منہ 4-5 سال تک کوئی خاندان والا نہیں دیکھتا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے باقاعدہ ٹوپی والا برقع لیا کرتی تھی۔ اس کی بھی والدہ تبھی پڑھ نہیں سکی، تبھی جس کا موبائل بجتا تو بچوں کو لا کے دیتی، کوئی ضروری میسج نہ ہو۔ اس نے جیسے ہی موبائل کھولا واٹس ایپ پہ میسج تھا۔ میسج دیکھتے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو، اس کی سانسیں رک گئی ہیں، آنکھیں پلکیں جھپکانا بھول گئی ہیں، ہاتھوں نے حرکت روک دی ہے، پاؤں اب بھی اگلا قدم نہیں اٹھا سکیں گے، زبان اب بول نہیں پائے گی۔ زری، روٹی جلا دی تم نے؟ اماں جلدی جلدی روٹی کو پلٹنے لگی اور وہ بے جان سی چولہے کے سامنے کھڑی اس میسج کو دیکھتی رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابقہ دور جہالت کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گندگی کو دور کریں اور تمہیں پوری طرح پاک کر دیں۔ وہ مسجد میں بیٹھا سورہ الاحزاب کی تلاوت کر رہا تھا۔ اہل بیت سے اس کو دنیا کی ہر چیز سے، ہر شخص سے زیادہ محبت تھی۔ اس کو لگتا تھا
کہ جو اس کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے وہ تو اہل بیت کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ اس کی ہر سانس علی کہتی ہے، حسن کہتی ہے، حسین کہتی ہے۔ اس نے بآواز بلند سورہ احزاب کی تلاوت کی اور اس صورت پہ آ کے رک گیا جیسے اب اس کو سوچنا ہو۔ وہ ہمیشہ اہل بیت کے ذکر پہ رک جایا کرتا تھا، اس پہ سوچا کرتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی سے محبت کرتا تھا تو وہ اہل بیت تھے، جن سے اس کو محبت سے زیادہ عشق تھا۔ وہ ہمیشہ اہل بیت کی بات کرتا تھا، اس کو اچھا لگتا تھا کہ وہ بولے اہل بیت پہ اور لوگ سنیں، یا لوگ اہل بیت کی محبت میں بولیں اور وہ سنیں۔ وہ علی والوں کی محفل میں بیٹھ کے علی کا نعرہ بلند کرتا تھا۔ جہاں دیکھا کوئی علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بول رہا ہے، قصیدے پڑھا ہے تو وہ جھوم جاتا اور مسلسل جھومتا رہتا۔ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی زبان بس علی علی کرتے تھے۔ وہ اہل بیت کا عاشق تھا اور دنیا کو بتاتا بھی یہی تھا۔ اس کی محبت کرنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ وہ محبت کو دیکھنا جانتا تھا، وہ محفل میں بیٹھ کے نعرہ بلند کرنا جانتا تھا اور ہاتھ اٹھا کے داد دینا جانتا تھا۔ اس کو علی کے نام پہ جھومنا آتا تھا۔ وہ چاہتا تھا جتنی محبت وہ اہل بیت سے کرے اتنی ہی سب کریں۔ جیسے وہ محبت کا اظہار کرتا ہے ویسے سب کریں۔ جیسے وہ اہل بیت کے ذکر پر جھوم جاتا ہے سب اس کے ساتھ جھومیں۔ وہ کوئی ملنگ نہیں تھا، وہ عاشق تھا۔ جب وہ جھومتا تو لوگ اس کو دیوانہ کہتے، کچھ لوگ اس کی اس دیوانگی پر رش کرتے اور کچھ باتیں۔ مولوی صاحب، یہ جو لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ وہ قرآن پاک بند کر کے مولوی صاحب کے پاس گیا جو ممبر کے پاس بیٹھے آنکھیں بند کیے تسبیح کے دانے ہاتھوں سے ادھر ادھر کر رہے تھے۔ وجدان، دنیا میں ایسا کون سا شخص ہوگا جو محبوب کی اولاد سے محبت نہیں کرے گا؟ اگر جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ان کی اولاد سے نہ کی، ان کے لیے بغض رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوں گے؟ اگر تمہارے والد صاحب سے کوئی محبت کرے اور تم سے بغض رکھے گا تو کیا ان کا دل اس شخص کے لیے خوش ہوگا؟ کیا وہ اس شخص کو عزت دے پائیں گے جو ان کی اولاد سے محبت نہیں کرتا؟ ایسا نہیں ہوتا وجدان۔ ایک باپ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ اس سے زیادہ اس کے بیٹے کو، اس کی بیٹی کو عزت دیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جو لوگ نبی کریم سے محبت کرتے ہیں ان کی اولاد سے نہ کریں تو کیا وہ خوش ہوتے ہیں؟ وجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ان دونوں یعنی حسن اور حسین علیہ السلام سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب وجہ جب نبی پاک خود کہیں گے کہ جس نے دونوں شہزادوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اگر ہم نبی کریم سے محبت کریں اور اہل بیت سے نہ کریں تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم سچے مسلمان ہیں؟ وہ چپ بیٹھا ان کو سنتا رہا جو ایک پیار اور عقیدت سے بولتے چلے جا رہے تھے۔ اس طرح نبی پاک نے ہر جگہ پہ حضرت علی اور اہل بیت کا ذکر کیا، ان سے محبت کا ذکر کیا۔ مولوی صاحب، علی رضی اللہ عنہ کو مولا کہنا چاہیے یا نہیں؟ وجہ جس کو اس حبیب نے مولا کہا، ہم کون ہوتے ہیں ان کو مولا نہ کہنے والے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دونوں جہاں کے سردار نے، محبوب نے خود کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ تو اس بات کے علاوہ ہمیں کس ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے؟ سرکار نے خود کہا ہے کہ لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ وجہ وہ جو خدا کا محبوب ہے اس کی اپنے نواسوں سے محبت کا عالم تو دیکھو۔ آپ نے ان کے خود نام مبارک رکھے۔ مولا علی نے حضرت امام حسین کا نام حمزہ رکھا تھا اور امام حسین کا نام جعفر رکھا تھا، مگر سرکار نے نام مبارک بدل کر حسن اور حسین رکھے۔ ان دونوں شہزادوں کے نام بھی آقا نے خود رکھے ہیں۔ وہ بولتے بولتے ایک آہ بھرتے اور پھر سے محبت میں بولنا شروع ہو جاتے۔
حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور نے امام حسن کو اپنے کندھے مبارک پہ اٹھایا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت کر۔ اور امام حسین کے بارے میں تو حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب جو ذات خود ان سے دیوانہ انور محبت کرتی ہے، یہ لوگ کون ہوتے ہیں محبت نہ کرنے والے؟ بس وجدان ہمارے معاشرے کا دستور ہی کچھ ایسا ہے کہ اگر کوئی علی علی کرے گا تو اور حسین کہے گا تو شیعہ کہلائے گا۔ کچھ لوگ بس اس ڈر سے اپنی محبت کو اندر رکھ لیتے ہیں، چھپی محبت کرتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ محبت نہیں کرتے۔ ان کو آقا جان کی اولاد سے عشق نہیں ہے۔ جس کو سرکار سے محبت ہے، اس کو ان کی اولاد سے بھی محبت ہے اور ہوتی ہی ہے۔ وہ گھٹنوں پہ بازو رکھے بغیر پلکوں کو حرکت دیے بس سنتا جا رہا تھا۔ اب وجی ہم میں سے ایک قبیلہ ایسا ہے جو کھلے عام محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ خود کو شیعہ کہتا ہے۔ اب ان لوگوں میں بھی محبت کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ہر کوئی امام سے اور مولا علی سے اپنی طرح کی محبت کرتا ہے۔ بس وجی میں ایک بات کہوں گا کہ مولا علی نے خود فرمائی ہے کہ میرے بارے میں دو قسم کے شخص ہلاک ہو جائیں گے، غالی اوپر محبت میں ناجائز افراط کرنے والا اور دوسرا بغض کرنے والا حجت باز۔ اب ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا قول ہے کہ ایک قوم لوگوں کی جماعت میں سے میرے ساتھ اندھا دھند محبت کرے گی، حتیٰ کہ وہ میری افراط والی محبت کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہوگی، اور ایک قوم میرے ساتھ بغض رکھے گی، حتیٰ کہ وہ میرے بغض کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے گی۔ وجہ قصہ مختصر یہ ہے کہ حضور نے جس نے نبی کی اولاد سے محبت کی وہ مسلمان تو ہے مگر مومن نہیں ہے۔ بس میں دعا گو ہوں کہ خدا ہمیں آقا جان علیہ السلام اور اہل بیت خلفائے راشدین اور ان کے صحابہ سے بے لوث محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اتنے گھنٹوں سے وہ میسج دیکھتی رہی جو اس کی اسکرین پہ چمک رہا تھا۔ اس کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ۔ یہ 2 مصروں پہ میسج اس کی دنیا ہلانے کو کافی تھا۔ وہ بار بار اس میسج کو دیکھتی اور پھر اس نام کو۔ اس نے اس کا نمبر سر وجی کے نام سے اپنے موبائل میں سیو کیا ہوا تھا۔ وہ بار بار اس میسج کو دیکھ رہی تھی، بار بار اس کو جواب لکھ کر ڈیلیٹ کر دیتی، مگر دل پہ کب کس کا اختیار ہوتا ہے۔ اس نے اب کی بار میسج لکھا، انگوٹھے سے خود بخود حرکت کی اور سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ زری جی جان جی۔ سلطان کے بلانے پر وہ بوکھلائی ہوئی باہر گئی اور موبائل کو وہیں چھوڑ دیا۔ اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس نے میسج ریموو کرنے کے بجائے سینڈ کر دیا ہے۔ یار مجھے روٹی بنا دو، بھائی نے اس کے باہر آتے ہی اس کو روٹی کا کہا، جس کے اوپر سے پسینے گر رہے تھے۔ اس نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی اور بار بار اپنے سر کے دوپٹے کو ٹھیک کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں زری؟ سلطان نے اس کو چہرے کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے، وہ کہتے ہوئے تیز کچن میں جانے لگی کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ ایک دم رک گئی۔ سنو، اماں کو نہ بتانا کہ تم میرے لیے تازی روٹی بنا رہی ہو، میرے حصے کی دوپہر کی روٹی بنی ہوئی پڑی ہے۔ اس نے اس کے پاس گیا اور کان میں سرگوشی سے کہنے لگا۔ ان کے گھر کا اصول تھا کہ ایک بار اگر روٹی بن گئی تو کسی کے لیے تو وہ اسی کے حصے کی ہوگی، جس کو نہیں کھانا وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ میرے لیے روٹی نہیں بنانی۔ اگر کوئی دوپہر میں اپنے حصے کی روٹی نہیں کھائے گا تو اس کو رات میں دن والی ہی روٹی ملے گی۔ رزق کی بے حرمتی کرنا وہ رزق کی توہین سمجھتے تھے۔ آج تک ان کو نہیں یاد کہ ان کی ماں نے کبھی بچا ہوا سالن پھینکا ہو۔ وہ پورے ہفتے کا بچا ہوا تھوڑا سالن ایک دن اکٹھا کر کے کھاتے تھے۔ اس دن ان کے گھر کچھ اور نہیں پکتا تھا۔
میں اماں کو بتاتی ہوں آپ ہمیشہ ہی یہی کرتے ہیں، آپ کی ٹھنڈی روٹی ہمیشہ مجھے ہی کھانی پڑتی ہے۔ آپ اماں کو بول دیا کریں نا، آپ نے جب کھانا نہیں ہوتا گھر تو۔ وہ اپنا کچھ وقت پہلے کا ڈر ایک دم بھول گئی اور دوبارہ نارمل ہو گئی۔ میری شہزادی نہیں ہو؟ اس نے معصومیت سے اس کو دیکھا جو اس کی ساری چالاکیاں سمجھتی تھی۔ اچھا میری چاکلیٹ لا کے دوں گا کل، اب تو بنا دو نا، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ پکا چاکلیٹ دیں گے نا؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا جیسے وعدہ لے رہی ہو اس کی بات کا۔ ایک سواتی کی زبان اس کے کیے ہوئے وعدے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ جب زبان سے کہہ دیا کہ لا دوں گا تو مطلب کہ لا دوں گا۔ اب جاؤ بھی، بھوک لگی ہے مجھے اتنی۔ وہ مسکراتی چہرے کا ڈمپل اور گہرا ہوا اور جلدی جلدی کچن میں جانے لگی۔ اس کے موبائل کی ٹیون بجی، اس نے موبائل نکالا، آنکھوں میں حیرت ابھری، ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی اور دل نے بے اختیار کہا الحمدللہ کا۔ کیا ہوا ہے وجی؟ بڑا مسکرا رہا ہے۔ وہ نماز کے بعد دوستوں کے پاس آیا تھا۔ وہ شام کو ایک چکر دوستوں کے پاس ہمیشہ لگایا کرتا تھا، مگر کچھ دنوں سے وہ خود میں ہی گم تھا۔ آج اتنے عرصے بعد دوستوں کے پاس آیا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے جیسے ہی دوست کی وہ بات سنی اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر وہ ملکہ کے لیے مسکرائے تو کوئی اس کی مسکراہٹ کو دیکھے، اگر اس کی آنکھیں اس کے لیے چمکے تو کوئی غیر مرد ان آنکھوں میں دیکھے۔ وہ ایک دم اٹھا اور جانے لگا۔ کدھر جا رہا ہے تو؟ دوست نے اس کا بازو پکڑا اور رکنے لگا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوستوں کے سامنے اس کو رپلائی کرے۔ وہ تو اس کو ہر ایک سے چھپا کے رکھنا چاہتا تھا، اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا چاہتا تھا۔ پھر ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے اس کی بات کرے یا اس سے بات بھی کرے؟ وہ ان مردوں کی طرح ہرگز نہیں تھا جو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے عورت ذات کی تذلیل کرے۔ اپنے دوستوں کے بتائے ہوئے بچی سیٹ ہو گئی ہے تیرے بھائی کی، اور پھر اس لڑکی کے میسج سب کو پڑھ کر سنائے اور سب اپنا اپنا مشورہ دیں۔ آگے یہ رپلائی کر، یہ بول بھابھی کو۔ اس کو شدید نفرت تھی ان مردوں سے جو اپنی ماں بہن کے گھر پہ رکھ کے کسی کی بہن کو دوستوں میں ذلیل کریں، اس کی محبت کو رسوا کریں۔ محبت یہ دیکھ کے نہیں ہوتی کہ جو اچھا ہے اسی سے ہوگی۔ محبت دنیا کے غلط ترین بندے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک لڑکی اس کے سامنے ہار جاتی ہے تو اس کو چاہیے محبت کی قدر کرے، اس کی دنیا میں تذلیل نہ کرے۔ بس یار مجھے کچھ کام ہے، میں جا رہا ہوں، اس نے اپنی بائک اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ وہ جلد از جلد اس میسج کا رپلائی دینا چاہتا تھا جو کچھ وقت پہلے اس کو ملا تھا۔ یار تھوڑا تو بیٹھ جانا۔ وہ دوستوں کی محفل کی جان تھا اور اتنے عرصے سے ان کی محفل بے رنگ تھی۔ وہ اس کو روکنا چاہتے تھے۔ وہ گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اس میسج کو بار بار دیکھا جو بس 2 لفظوں پر مشتمل تھا، شکریہ کیوں؟ اس نے وہ میسج پھر کھولا اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ لکھنے لگا۔ وہ لکھنا چاہتا تھا کہ ملکہ میری دنیا میں آنے کا شکریہ، مگر اس نے خود پہ قابو پایا اور بس اتنا ہی لکھا، میری مدد کا شکریہ جو آپ نے فنکشن میں کی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے بس اتنا ہی لکھا اور موبائل کو دیکھنے لگا جس پہ اس نے بس 2 حرف لکھے تھے۔ اس نے نہ جانے کتنی بار اپنے موبائل کی اسکرین کو اپنے دل سے لگایا تھا۔ ہر 2 منٹ بعد اس میسج کو وہ اپنے دل پہ رکھتا اور پھر دیکھتا۔ دل پہ وہ میسج رکھنے سے اس کا دل کو ایک الگ ہی قرار آتا۔ وہ بار بار موبائل کو دیکھتا کہ اب اس کا میسج آئے گا، مگر گھنٹوں گزر گئے، کوئی میسج نہ آیا۔ اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، یہ نہ ہو کہ اس وقت اس کا جواب آ جائے۔ وہ نہ تو کھا سکا اور نہ ادھر سے اٹھ سکے۔ شاید انتظار کی گھڑیاں ان گھڑیوں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں جب ہم بولتے نہیں ہیں اور اگلے کی بات کا انتظار نہیں کرتے۔ یہ اس چپ سے زیادہ درد دیتی ہے جب ہم چپ توڑ کے اگلے بندے کے لیے بھی بولنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس نے اس انتظار میں کمرے سے بالکنی اور بالکنی سے کمرے تک کے 100 حساب چکر لگائے۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے اب پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اب وہ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکے گا۔ وہ کسی کے بارے میں
سپاہی کی طرح وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ کسی ہارے ہوئے سپاہی کی طرح وہیں پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے، ہونٹ کانپنے لگے کہ موبائل بجے۔ اس نے جلدی جلدی موبائل اٹھایا اور میسج دیکھا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ میسج نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آنسو صاف کیے، پھر سے موبائل دیکھا اور مسکرانے لگا۔ یا اللہ، ایک وقت تھا جب لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھیں، اور آج ایک وقت ہے جو میں اس کے ایک رپلائی کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ اس نے اس کے بجے جانے والی ایموجی کو اتنی دفعہ دیکھا اور مسکراتا رہا۔ اس کی بات کے جواب میں اس نے بس ایک اسمائل بھیجی تھی۔ ملکہ، تم ان لڑکیوں جیسی نہیں ہو جو مجھ سے بات کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ تم الگ ہو ملکہ، پوری دنیا سے۔ تم ان لڑکیوں جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ ملکہ، میں انتظار کروں گا اس دن کا جب تم میرے مقدر میں لکھی جاؤ گی۔ اس نے آنسو صاف کیے اور واش روم میں وضو بنانے گیا۔ اس کو اس کے جواب کے بدلے خدا کے حضور شکرانے کے نفل ادا کرنے تھے۔ اللہ جی، میں ایسا نہیں کر سکتی، ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ ڈائری لکھتے ہوئے اللہ جی سے باتیں کر رہی تھی۔ ایسا کوئی دن نہیں ہوتا جب وہ ان سے باتیں نہ کرے، ان کو سب کچھ سچ سچ نہ بتائے۔ وہ ان کو ہر بات بتاتی تھی جو اس نے کی تھی، چاہے وہ غلط ہوتی یا صحیح۔ اللہ جی کو اس کی زبانی ضرور بتاتی تھی۔ اللہ جی، میں ان کی زندگی میں ان لڑکیوں کے لسٹ میں کبھی بھی نہیں آنا چاہتی جو ان سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ اللہ جی، میرا بہت دل کرتا ہے کہ ان کو جواب دوں، مگر میں آپ کو خفا نہیں کر سکتی، میں ان سے بات نہیں کر سکتی۔ وہ سامنے پڑی ڈائری کے صفحے اپنے آنکھوں سے نکلنے والے پانی سے بھگو رہی تھی۔ وہ لکھے جا رہی تھی، اللہ جی، میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں ان سے بات کروں۔ اس نے ایک بار پھر کہا۔ اب کی بار چپ بہنے والے آنسوؤں نے ہچکیوں کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس نے پین کو ہاتھ میں چھوڑا اور ڈائری پہ سر رکھی ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ خوبصورت سلکی بال اس کے منہ پہ آنے لگے۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اپنا منہ اس طرف کیا جہاں کھڑکی تھی، جدھر سے چاند نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کھڑکی کو دیکھنے لگی، اس چاند کو دیکھنے لگی جس کو وجدان سمجھتی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی لینے والی سانسیں اس کو درد دے رہی ہیں۔ اس کو اپنی سانسوں سے بھی تکلیف ہونے لگی۔ وہ اٹھی، کھڑکی کھولی، پردے پیچھے کی اور وہاں کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بارش بھی اندر آنے لگی، اس کے منہ پہ لگنے لگی، اور وہ آنکھیں بند کے ادھر ہی کھڑی رہی جیسے وہ بارش کے قطرے اپنے اندر سمو رہی ہے۔ سروجدان نے کہا ہے کہ جن جن لوگوں نے ان کی ہیلپ کی ہے، آج وہ چائے پہ ان کو لے کے جائیں گے، تو سب نے چھٹی کے بعد یہیں رکنا ہے، ہمیشہ کی طرح۔ وہ کلاس میں کھڑے ہو کے بتانے لگی، اتنے تو لوگ نہیں تھے، بس ہانی، بس گنے چنے ہم 5 لوگ ہیں، میں، تم، ملائکہ، مہانور، فضا اور زرمینہ ہی تو ہیں۔ ہم سب چلے جائیں گے نا سر کے ساتھ چائے پہ؟ ارم نے اس کی بات کو آگے بڑھایا اور سب کے نام گن کر بتانے لگی جنہوں نے سر کی ہیلپ کی تھی۔ سب چلے جائیں گے اگر کچھ سو کالڈ پٹھانوں کو ایشو نہ ہو باہر چائے پہ جانے کے لیے تو۔ ہانیہ نے ایک لفظ پہ زور دے کر زرمینہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھی تاکہ وہ خود ہی جانے سے انکار کر دے۔ اس کو پتہ تھا کہ سر اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ وہ وجدان کے ساتھ اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بھائی، ان لوگوں کی عزت کا معاملہ ہوتا ہے جو باہر اگر کسی ہوٹل پہ بیٹھ جائیں تو۔ اس نے چپ بیٹھی زرمینہ کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ہنسنے لگی جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ارم بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگی۔ وہ جو چپ بیٹھی تھی وہ ایک دم خائنزاد تھی۔ اس کی رگوں میں ایک سواتی باپ کا خون تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی تذلیل کرے، وہ چپ رہے؟ مگر جہاں اس کی عزت پہ بات آئے وہ چپ ہو جاتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ ایک لڑکی کی عزت سے زیادہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ اپنی عزت کے معاملے میں صفائی دیتی تو اس کی عزت اور اچھالی جاتی ہے، اور جب سامنے کم نسل ہوں تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، گم ہو جانا چاہیے، روپوش ہو جانا چاہیے۔ ہانیہ، آپ کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے فضا ایک دم بولی۔
مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بس حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ یہ پارسا کیسے جائیں گی ہمارے ساتھ؟ اس نے ایک بار پھر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو سر اٹھائے اور نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ فضا ٹھیک کہہ رہی ہے ہانیہ، آپ ہوتی کون ہیں اس کے بارے میں بات کرنے والی؟ اب دور سے ماہنور بھی بولی تھی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ماہنور، ٹھیک ہے آپ کو بہت اختلاف ہے آپس میں، مگر یہ کون سا طریقہ ہے بات کا؟ ہانیہ آپ اپنا بیہیو ٹھیک کریں۔ زرمینہ آپ پلیز اداس مت ہوں۔ بالکل زرمینہ آپ بالکل بھی اداس نہ ہوں، ان جیسوں کو تو بیماری ہوتی ہے کسی کی عزت سے جھیلنا۔ آپ کا تو مقام ہمارے دل میں ہے زری، عزت والے ہی عزت کو سمجھتے ہیں، ان میں خود عزت نہیں ہے تو یہ آپ کی کیا کرے گی؟ ہر طرف سے اس کے حق میں آوازیں آ رہی تھیں جو خاموش بیٹھی سن رہی تھی۔ ہر کوئی اس کے حق میں بول رہا تھا، ہر کوئی اس کا حوصلہ بن رہا تھا، اس کی خاموشی کا جواب اپنے الفاظ میں دے رہا تھا، اس کی کی جانے والی تذلیل کا بدلہ لے رہا تھا۔ آج لڑکیاں ہی نہیں لڑکے بھی اس کے حق میں بول رہے تھے، جو حجاب کیے کندھے پہ چادر ڈالے ان کو سن رہی تھی۔ وہ سب اس کا غرور بنے تھے، اس کی جھکی نظروں کو ان سب نے اوپر کیا تھا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی، مگر اب وہ خوشی کے آنسو رو رہی تھی، ان لوگوں کی کہی ہوئی ہر بات کو اپنے اندر اتار رہی تھی جن کو وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ یہ کیسے لوگ تھے جو بغیر اس کو جانے اس کی آواز بن رہے تھے، اس کا غرور بن رہے تھے، اس کو عزت کہہ کر بلا رہے تھے۔ اس نے تو اللہ سے تھوڑی سی عزت مانگی تھی، مگر آج اس کو عزتوں کا سمندر مل رہا تھا۔ اس کو عزت دینے والے اس کے خون کے رشتہ دار نہیں تھے، مگر آج وہ تو اس کو جانتے بھی نہیں تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ جن کے لیے وہ بول رہے ہیں وہ ہے کون۔ اس کو لگا یہ جو اس کے حق میں بول رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے فرشتے ہیں جو اس کی لڑائی لڑنے آسمان سے آئے ہیں۔ وہاں بیٹھے اس کا دل چاہا وہ ہر لڑکی کو اپنے دل سے لگائے جس کو انہوں نے ایک بہن جیسی عزت دی، جو اس کے لیے بولے۔ وہ ہر لڑکے کے پاس جائے، وہ لڑکا اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھے اور وہ اپنا سر نیچے کر لے، ان کی عزت میں وہ نیچے ہو جائے جنہوں نے بھائی بن کے بہن کے خلاف کہنے والوں کو اپنی آنکھیں دکھائیں۔ وہ سب خود عزتوں والے تھے جو اس کی عزت کر رہے تھے، اس کا سہارا بن رہے تھے، اس کے رقیبوں کا منہ بند کر رہے تھے، اپنے لفظوں سے اس کے رقیبوں کو اس کا مقام بتا رہے تھے جو مقام اس کو خدا نے دیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، ہاتھ آگے کیے اور دل میں ان لوگوں کے لیے دعا مانگی جو اس کا غرور بنے تھے، ان کو حوصلہ اس کی زبان بنے تھے، اس کا حوصلہ اس کی زبان بنے تھے۔ رقیبوں کی محفل میں کچھ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ سر زرمینہ نہیں جائے گی ہمارے ساتھ چائے پہ، فضا نے اس کے آفس میں آتے ہوئے کہا جو کمپیوٹر پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ کیوں نہیں جائیں گی وہ؟ اس کی چلتی انگلیوں نے ایک دم حرکت روک دی۔ اس کو اس بات کا اندازہ پہلے سے ہی تھا کہ وہ یونی سے باہر ایسے نہیں جائے گی۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا سارے کام چھوڑ کے فضا سے بات کر رہا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ ہانیہ نے اس کے آفس کا دروازہ نوک کرتے ہوئے کہا۔ اس کو بہت تجسس تھا کہ فضا اسے کیا بات کر رہی ہے، وہ کیسے رہ سکتی تھی اس کے آفس میں نہ آتے ہوئے جس کو اس نے اپنی ملکیت سمجھ کے رکھ دیا تھا۔ جب دل ہوا منہ اٹھا کے اندر آ گئی۔ جی آ جائیں، اس نے اس کی بیزاری سے اندر آنے کو کہا۔ فضا آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھے نا، اس نے بغیر ہانیہ سے پوچھے وہ کیوں تشریف لائی ہیں فضا کو دیکھا اور اس کو بیٹھنے کو کہا۔ وہ فضا کی بہت عزت کرتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ وہ اس کی واحد دوست ہے جس پہ وہ جان دیتی ہے، ہمیشہ بس اسی کے ساتھ رہتی ہے، ہر ایک سے فضا کو الگ مقام دیتا تھا، ایک ٹیچر سے زیادہ وہ اس کا بھائی بن جاتا تھا، اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے مسکرا دیتا تھا، اس کو عزت دیتا تھا، وہ اس کی نسبت سے فضا کو ایک الگ ہی حیثیت دیتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، وہ جس کو بھی اپنی زندگی میں چاہتا اس سے جڑے ہر شخص ہر رشتے کو ایک الگ مقام دیتا۔ وہ دوست تھے، دوست کو اپنا دوست سمجھتا اور دوست کے دشمن کو دشمن، اور یہ بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ وہ فضا کو ایسا مقام کیوں دیتا ہے، اس کی اتنی عزت کیوں کرتا ہے؟ مجھے تو کبھی بیٹھنے کو نہیں کہا۔ ہانے نے جلدی دل کے ساتھ اس کو دیکھا جو ابھی بھی کھڑی ہی تھی۔ نہیں سر میں ٹھیک ہوں، فضا نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے استاد کے سامنے کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ اس نے اپنے دل میں سوچا۔ وہ تو آفس میں وجدان
کہ وہ تو آفس میں زرمینہ کے کہنے پر آئی تھی، ورنہ اس کو کبھی نہیں اچھا لگا کہ سر کے آفس میں فضول جانا اور ان کو ڈسٹرب کرنا۔ ہانیہ آپ ایسا کریں کہ سب کو بتا دیں کہ نیکسٹ لیسن میں سب کینٹین میں آئیں، ہم وہیں چائے پئیں گے۔ اس نے اب کی بار ہانیہ کو دیکھا جو جلتے دل کے ساتھ اس کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے موقع ملے تو بھوکی شیرنی کی طرح ان پر حملہ کر دے، کہ جس کو اس سے کئی گنا زیادہ عزت مل رہی تھی۔ لیکن سر ہم سب تو ریڈی تھے باہر جانے کے لیے، اس نے بغیر فضا کو دیکھے اس کی طرف مڑ کر کہا، جو ہر بات فضا سے کر رہا تھا، بار بار فضا کو دیکھ کے بات کر رہا تھا۔ سب نہیں ہیں ریڈی ہانیہ، اور اگر وہ نہیں جا رہے تو ہم بھی نہیں جا رہے، تو بہتر ہے کہ یونی کے کینٹین پہ ہی کچھ وقت بیٹھ کے چائے پی لیتے ہیں۔ اس نے بغیر زرمینہ کا نام لیے اس کو کہا، جو بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی بات کر رہا ہے۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ یونی سے باہر ایسے جائے کہ کوئی اس کو دیکھے، کسی کی نظر بھی اس کی پاکیزگی پہ پڑے۔ اوکے سر، میں کہہ دوں گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میز اٹھائے اور فضا کے سر پہ مارے، جو اس کو زرمینہ کا بتانے آئی تھی۔ فضا، اب تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا لوگوں کو؟ اس نے اس کا نام لینے کی بجائے اس کو لوگوں کہہ کر مخاطب کیا، اور وہ سمجھ بھی گئی تھی کہ اس نے کس کو لوگوں کہا ہے۔ نہیں سر، اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم ضرور آئیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اجازت لینے لگی، اور وہ جل کے کوئلہ ہوئے جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے اس کے آفس سے باہر نکلی۔ تجھے پتا ہے سر نے کیا کہا؟ وہ کلاس میں آئی اور زری کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا ہوا ہے؟ خفا تو نہیں ہوئے نا وہ؟ اس نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، جو کب سے پریشانی کے جھولے میں جھول رہی تھی۔ ایسے تو نہیں بتاؤں گی میں آپ کو، اس نے شرارتی سے انداز میں کہا۔ فضا، کیا کہہ رہی ہو تو؟ اس نے اس کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کا بازو پکڑنے لگی، جیسے اس کو کھینچ رہی ہو۔ نیچے بیٹھ جاؤ۔ حوصلہ بی بی، وہی کر رہی ہوں جو یہ سب تمہارے ساتھ کرتے ہیں۔ آج تمہاری باری ہے، مگر آپ تو بولیں گی نہیں تو مجھے ہی بولنا پڑے گا آپ کی جگہ۔ وہ کھڑے ہی تھوڑا سا نیچے جھکی اور اسے کان میں کہنے لگی کہ ہانیہ صاحبہ کا انتظار کر رہی تھی، وہ آئیں تو میں ان کی طرح اعلان کروں، ان کو بتاؤں کہ اعلان ایسے کرتے ہیں۔ فضا لے میرے جوڑے ہاتھ دیکھ۔ اس نے وہاں پہ بیٹھے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، جس نے وہیں پہ بیٹھے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، جس نے بڑے پیار سے وہ ہاتھ چومے۔ ان دونوں کی دوستی ہی ایسی تھی، ہر کوئی ان کی دوستی سے جلتا تھا، ان کو الگ کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ وہ لیلا مجنوں کی جوڑی ہر ایک کو چبھتی تھی، اور کچھ کم نسل جن کو کبھی دوستی جیسے پاک رشتے کا پتہ ہی نہیں تھا، جن کی زندگی میں دوستی جیسا رشتہ کبھی آیا ہی نہیں تھا، ہمیشہ ان پہ بات کرتے، ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے، مگر ان کا رشتہ تو جسم اور روح کا تھا، آنکھ اور زبان کا تھا، محبت اور عقیدت کا تھا۔ وہ دونوں کیسے الگ ہو سکتے تھے؟ جہاں کوئی زرمینہ پہ بات کرتا تو فضا بولتی، اور جب کوئی فضا پہ بات کرتا تو زرمینہ جواب دیتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ڈھال بن جاتی تھیں، اور کم نسل بس جلتے ہی رہتے تھے۔ سر وجدان نے ایک پیغام بھیجا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے چائے پہ جانا تھا ان کے ساتھ۔ چونکہ زرمینہ یونی سے باہر نہیں جا سکتی تو سر نے بولا ہے کہ ہم اس کی خاطر باہر نہیں جائیں گے، بلکہ کینٹین میں ہی چائے پئیں گے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ایک چمک لاتے ہوئے اونچی آواز میں سب کو بتایا، اور ہانیہ کو دیکھنے لگی جو اپنی کرسی پہ سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے واہ زری، یہ تو کمال ہو گیا۔ سر نے آپ کے لیے پلان چینج کر لیا؟ ادھر بیٹھا ہر شخص اس کو رشک کی نظر سے دیکھ رہا تھا، جس کی خاطر وجدان جیسے بندے نے اپنا پلان چینج کیا۔ ہانیہ ٹھیک تو ہے نا؟ مدثر نے اس کو دیکھتے ہوئے درد سے پوچھا، جیسے اس کو بتا رہا ہو بڑی شوق بنتی تھی۔ دیکھو، اس نے تو پوچھا بھی نہ تمہیں اور زری کے لیے پلان بدل دیا۔ آپ اپنی بکواس بند کریں گے؟ اس نے دور سے اس کو ایک ایسا کہا جیسے اب اس کو پنجہ مار دے گی اور اس کا منہ لہولہان کر دے گی۔ لگتا ہے آج محترمہ کچھ زیادہ ہی غصے میں ہے۔ اس نے دور سے اس کو ایسے کہا جیسے اب اس کو پنجہ مار دے گی، وہ اس کا منہ لہولہان کر دے گی۔ لگتا ہے آج محترمہ کچھ زیادہ ہی غصے میں ہے۔ اس نے اس کی زبان کو دانتوں کے نیچے دیا اور پاس بیٹھے خاور کے کان میں کہا،
واجدان سر نے منہ نہیں لگایا نا ان کو، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کی طرف دیکھنے لگا جو بیگ اٹھائی کلاس سے باہر جا رہی تھی۔ سر سے کہہ دینا مجھے نہیں پینی کوئی چائے، اس نے جاتے ہوئے فضا کو کہا۔ ایسے تو سر کے آفس میں جانے کے 100 بہانے ڈھونڈتی تھی، اور اب جب پیغام دے رہی ہے تو بہت اچھے ہانیہ صاحبہ، تمہیں کیا ضرورت تھی ایسے سب کے سامنے اعلان کرنے کی؟ اس نے اس کا بازو زور سے پکڑا اور نیچے بٹھایا، جو کب سے کھڑی ہانیہ کے رنگ بدلتے دیکھنے کے مزے لے رہی تھی۔ کچھ لوگوں کو ان کے اوقات یاد دلانا ضروری ہوتا ہے زرمینہ، لوگ اگر اوقات میں ہی رہیں تو بہتر ہوتے ہیں، ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ اب جلدی اٹھو، کینٹین جاتے جاتے 15 منٹ لگ ہی جائیں گے۔ اس نے اپنی کتابیں بیگ میں ڈالی اور اٹھنے لگی۔ وہ فضا کے آفس سے نکلنے کے بعد فوراً کینٹین پہ آیا۔ وہ اس سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتا تھا، وہ اس کا خود استقبال کرنا چاہتا تھا جو آج اس کے لیے آ رہی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے کینٹین کے باہر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کہیں سے وہ اس کو نظر آ جائے۔ ہر اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ رہا تھا، وہ ویسے بھی ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اور پھر جب وہ کینٹین آئے اور اسے شدت سے کسی کا انتظار کرے، یہ سب اس کے لیے بہت حیرت کی بات تھی۔ ہر آتا جاتا اسٹوڈنٹ اس کو سلام کرتا اور وہ بغیر مسکرائے گھڑی کو دیکھتا اور جواب دیتا۔ اس نے اس 1 گھنٹے میں ایک ایک پل پہ بندی گھڑی پہ وقت دیکھا تھا۔ سر آپ کو کچھ چاہیے؟ کینٹین پہ موجود لڑکے نے اس کو اتنے وقت سے ایسے دیکھا۔ وہ لڑکا اس کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ جانتا تھا یہ وہ فرشتہ ہے اس جیسے نہ جانے کتنے بچوں کی فیس دیتا ہے، ان کو خود پڑھاتا ہے اور پھر ان سے پرائیویٹ امتحان بھی دلواتا ہے، جو اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ نہیں بیٹا کچھ نہیں چاہیے، آپ ایسا کرو اوپر کسی جگہ کمرے میں پردے آگے کر لو تاکہ باہر والوں کو نظر نہ پڑے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ۔ اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آرام سے کہا، جی سر میں کرتا ہوں، آپ بے گم رہیں۔ وہ لڑکا دوڑتا ہوا گیا اور اس چھوٹے سے کمرے میں پردے آگے کیے۔ اس پہ اکثر اسٹوڈنٹ بیٹھ کے لنچ کرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جب آئے تو سب کے سامنے کسی کی نظر اس پہ پڑے۔ اب کی بار اس نے پھر گھڑی دیکھی، اس کو لگ رہا تھا جیسے کہ ایک سیکنڈ گھنٹوں کی رفتار سے چل رہا ہے۔ فضا چھوڑو نا، ہم نہیں جاتے نا۔ اس نے راستے سے فضا کو پکڑا اور ہاتھ چھوڑا اور اس کو کہنے لگی، کیوں نہیں جاتے ہم؟ سر کیا سوچیں گے، کن نخروں میں ہیں ہم؟ اس نے غصہ ہوتے ہوئے اس کو کہا، جو اپنے ہی اندر کی کیفیت سے ڈری ہوئی تھی۔ وہ خود کو وہاں جانے سے روک بھی نہیں سکتی تھی اور جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے پھر مسجد سے ہوتے ہوئے جائیں گے۔ زری اب یہ کیا بات ہے، اب تمہیں ادھر کیوں جانا ہے؟ سب لڑکیاں جا چکی ہوں گی کینٹین پہلے ہی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں بھی جاؤں تمہارے ساتھ تو پہلے ہم مسجد میں جائیں گے اور پھر کینٹین۔ زری یار یہ کیا طریقہ ہے؟ اب سر نے تمہاری خاطر پلان چینج کیا ہے اور اب تم ایسے نخرے دکھا رہی ہو۔ تم نے میرے ساتھ مسجد جانا ہے کہ نہیں؟ دیکھو وہ سامنے ہی تو ہے نا، بس پلیز 5 منٹ، اگر 5 منٹ سے 1 منٹ بھی اوپر ہوا نا تو دیکھنا تم۔ نہیں ہوگا پکا وعدہ۔ وہ یونی کہ مسجد کے اندر داخل ہوئی، جدھر جاتے ہی اس کو ہمیشہ ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ وہ لڑکیوں والے پورشن میں گئی جہاں لڑکیوں کے لیے مخصوص جگہ بنائی گئی تھی۔ میری چادر پکڑو، اس نے اپنے کندھے پہ پڑی چادر اس کو دی اور خود وہاں بیٹھ گئی وضو بناتے ہیں۔ وہ پہلی بار اسے ایسے ملنے جا رہی تھی، وہ وضو کر کے جانا چاہتی تھی، اس کے سامنے وضو میں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے وضو بنایا، آنکھیں بند کی، وہیں بیٹھ گئی اور دل میں دعا مانگنے لگی، اے اللہ آج میں خود کو ایک بار پھر تمہارے حوالے کرتی ہوں۔ آج میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، میں بس اتنا مانگتی ہوں جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا کر۔ تو سارے جہانوں کا رب ہے نا، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اے اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے بس مجھے وہ نواز دے۔ اس نے آج خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ وہ خود سے لڑ کر تھک چکی تھی۔ زری صاحبہ آپ کا وضو ختم ہو گیا ہے تو اٹھ جائیں، فضا نے اس کو ہلاتے ہوئے کہا، جو جیسے جائے نماز پہ تہجد کی سی کیفیت میں بیٹھی ہو۔ وہ کھڑی ہوئی، اپنا حجاب ٹھیک کیا جو وضو کے دوران پیچھے ہوا تھا، پھر سے نقاب کیا، گیلے ہاتھوں کو منہ کو ایسے ہی چھوڑا اور باہر نکلنے لگی۔ بھائی اب یہ کیا تھا؟ فضا سے مسجد سے باہر آتے ہوئے اس کو دیکھا۔ کچھ نہیں تھا، وضو تھا، اس نے مختصر جواب دیا اور آگے چلنے لگی۔ وہ کینٹین تک پہنچنے ہی تھے کہ وہ کینٹین کی دوسری منزل پہ کھڑا نظر آیا جو کھڑکی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان کو آتے ہی اوپر آنے کا اشارہ کیا اور خود سیڑھیوں کے سامنے رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا۔
وہ کندھے پہ چادر ڈالے عبایا اوپر کی ایک ایک قدم چلتے ہوئے آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اوپر آئی اس کی جھکی نظریں اوپر ہوئیں وہ صوفے سے اٹھا کھڑا ہوا اور چہرے پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ سجائی۔ اس نے آج سے پہلے کسی کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت نے، لبوں پہ سجی مسکراہٹ نے، اس کی چمکتی آنکھوں نے اس کو خوش آمدید کہا، جو آج صرف اس کی خاطر وہاں آئی تھی۔ وہاں پہ سب پہلے ہی موجود تھے سوائے ہانیہ کے۔ وہ اندر گیا اور اس کرسی پہ بیٹھا جدھر گھر کا سربراہ بیٹھتا ہے۔ باقی سب پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ فضا آگے تھی، اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ بس ایک ہی کرسی وہاں خالی بچی تھی، وہ وجدان کے بالکل ساتھ پڑی تھی۔ وہ اس کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، مگر اس کے سوا کوئی حل نہیں تھا۔ اس نے کرسی کو اپنی طرف کیا، کندھے پہ پڑی چادر کو ٹھیک کیا اور وہاں بیٹھ گئی جدھر اس کی جگہ خالی چھوڑی رکھی تھی۔ بیٹا ادھر آئیں، اس نے وہاں پہ کام کرتے ہوئے اس لڑکے کو بلایا جو پردہ ٹھیک کر رہا تھا۔ جی سر، وجی کیا لاؤں؟ وہ اس کی آواز پہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا لیں گے آپ سب؟ اس نے ان سب کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا۔ سر چائے ہی منگوا لینا، زرمینہ کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی فضا نے کہا۔ ٹھیک ہے ایسا کرو، 5 کپ چائے اور 7 پکوڑے کباب وغیرہ لے آؤ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ انگلیوں پہ گنتا ہوا جانے لگا۔ 5 کپ چائے اور 5 کپ چائے، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب نے میری اتنی مدد کی۔ اس نے زرمینہ کو دیکھے بغیر سب کو بولا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کو لگا کہ وہ اس کی دھڑکن سن لے گا۔ اس کو بے قابو ہوتا دل باہر آنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو رہی تھی جیسے پاس بیٹھا ہر شخص سن سکتا ہو۔ اس نے اپنی چادر کو اپنے آگے کیا جیسے وہ اپنے دل کی دھڑکن پر پردہ ڈالنا چاہتی ہو۔ وہ آج ٹیچر سے زیادہ ایک دوست لگ رہا تھا، جیسے کوئی دوست کی محفل میں بیٹھا ہو۔ وہ دوستوں کی طرح ان کو اپنے اسٹوڈنٹ لائف بتا رہا ہو، ان کو زندگی کی حقیقت سمجھا رہا ہو۔ اس نے ایک بار پھر اپنے پاس بیٹھی لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی عادت سے ہٹ کے آج بات کر رہا تھا۔ وہ جب بھی بات کرتا ہمیشہ ہنستا تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تو آج بھی تھی، مگر آج اس مسکراہٹ کے ساتھ پسینہ بھی تھا۔ وہ بار بار ٹیشو پیپر اٹھاتا اور اپنا پسینہ صاف کرتا جیسے کنفیوز ہو رہا ہے۔ اس سے بات نہیں کی جا رہی۔ یہ لیں سر جی چائے۔ اس لڑکے نے چائے کا ٹرے ان کے سامنے رکھا اور 7 پلیٹیں رکھی جس میں پکوڑے اور کباب پڑے تھے۔ سب نے ایک ایک پیالی اٹھائی اور اپنے سامنے رکھی۔ اس نے بھی پیالی اٹھائی، جس نے کبھی چائے چکھی بھی نہیں تھی۔ وہ کبھی چائے نہیں پیتی تھی، ان کے گھر چائے بنتی ہی بہت کم تھی۔ وہ قہوہ پینے والے لوگ تھے، ان کو کہاں چائے کا ذائقہ بھاتا تھا۔ اس نے پھر بھی چائے سے بھرا وہ کپ اٹھایا اور اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی چیز ہے جو اس کے نام کی پیے گی۔ یہ تو فقط چائے ہے، اگر زہر بھی ہوتا تو بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ پی لیتی۔ اس نے دل میں اس شخص کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہا جو اس کے پاس اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ وہ چائے پیتے ہوئے سب کو دیکھ کے باتیں کر رہا تھا، ان کو کچھ سمجھ رہا تھا۔ کبھی ٹیشو پیپر کا ڈبہ اٹھاتا، کبھی وہاں پہ پڑے گلاس کو اٹھاتا اور کبھی وہاں پہ پڑا گلدان ہاتھ میں لیتا اور ان کو مثالیں دے دے کے سمجھاتا۔ سب اس کو غور سے دیکھتے رہے، جیسے اس کے سحر میں جکڑے ہوں گے، جیسے اس نے کچھ پڑھ کے ان پہ پھونک دیا ہوگا، کوئی اس سے نظریں نہ ہٹا سکے۔ آپ کو نہیں پسند چائے؟ اس نے اس کے آگے پڑے ہوئے چائے کے کپ کو دیکھا جس میں سے ابھی تک ایک گھونٹ نہیں لیا گیا تھا۔ جیسے اس کے دل کو الہام ہوا کہ وہ چائے نہیں پیتی۔ سر یہ قہوہ پینے والے لوگ ہیں، چائے نہیں پیتے۔ اس کے سوال پہ فضا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جو چائے کی دیوانی تھی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں قہوہ منگوا دیتا ہوں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اس لڑکے کو اشارہ کیا۔ نہیں میں پی لوں گی، اس نے اسے کھڑا ہوتے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے پیسے فضول میں ضائع ہوں۔ اب ایک قہوے کی پیالی کون سا لاکھوں میں ہوتی ہے، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا 1 روپیہ بھی ضائع ہو۔ وہ نیچے بیٹھا، اس کے سامنے پڑی چائے کی پیالی کو اٹھایا اور اپنے آگے رکھا۔
آپ کی چائے میں پی لوں گا۔ اس کو لگا جیسے وہ مسکرانا بھول رہی ہو، اس کا دل باہر آ جائے گا، اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جائیں گے جو صرف اس کے نام کے اس نے ضبط کر رکھے ہیں۔ یہ لیں قہوہ۔ اس لڑکے نے قہوہ وہاں رکھا اور چلا گیا۔ اس نے قہوہ دیکھتے ہی سوچا وہ اپنا نقاب کیسے اتارے گی؟ اس نے تو آج تک کسی نامحرم کو سامنے اپنا نقاب نہیں اتارا تھا، پھر آج کیسے اتار سکتی تھی؟ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے آج تک کسی نامحرم کے سامنے اپنا نقاب نہیں اتارا تھا، پھر آج کیسے اتار سکتی ہے؟ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کو دیکھے جو اس کو ہر 2 سیکنڈ بعد دیکھتی تھی۔ اس کے لیے جذبات اپنی جگہ تھے، مگر کسی نامحرم کے سامنے بغیر نقاب کے بیٹھنا اس کو گوارا نہیں تھا۔ اس نے اپنا حجاب سائڈ سے منہ کی اس طرف سے کیا جہاں وہ بیٹھا تھا۔ اس کو پتا تھا وہ بغیر نقاب کے اس کے سامنے بھی بیٹھے وہ پھر بھی اس کو ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ اس نے نقاب نیچے کیا جسے صرف ہونٹ باہر ہوں، سائڈ سے حجاب کو اور زیادہ آگے کیا تاکہ وہ اس کو دیکھ نہ سکے، اس کا چہرہ نظر نہ آئے۔ وہ جلدی جلدی قہوہ پینے لگی۔ اس دوران اس کی نظروں نے اتنی دفعہ اس کو دیکھا جو اس کو بغیر دیکھے سب سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، وہ بغیر نقاب کے تھی۔ اس کی نظروں نے ایک بار بھی اس کو دیکھنے کی گستاخی نہیں کی تھی جس کے لیے وہ نمازوں میں دعا مانگتا تھا۔ اس نے یہ بات بہت پہلے نوٹ کی تھی کہ وہ اس کی طرف نہیں دیکھتا، وہ نظریں جھکا لیتا ہے، مگر آج اس نے اس کو بے نقاب بیٹھے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں نے لمحے بھر کے لیے بھی اس کے چہرے کو طواف نہیں کیا تھا، جو مسلسل اس کو دیکھ رہی تھی جیسے اس کو قید کرنا چاہتی ہو اپنی آنکھوں میں، پھر آنکھوں کے راستے اس کو اپنی روح میں اتارنا چاہتی ہو۔